جو حال زار ملک و ملت کی ہے، جو حالت زار امت کی ہے۔ آج کا دن پوری دنیا کو یہ باور کرانا تھا کہ یہ پاکستان ایٹمی ملک ہے اور اس کے اندر بسنے والے تمام غلامان مصطفیٰ ہیں، جن کے بڑوں نے 10 لاکھ قربانیاں دے کر پاکستان کو حاصل کیا، اور پاکستان کے بناتے وقت یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی پاکستان کو بناتے وقت، اور یہ عہد کیا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ لیکن آج 76 سال گزرنے کے باوجود وطن عزیز پاکستان کے اندر وہی ڈاکو راج، وہی بتہ خوری، وہی اقربا پروری، وہی عیاش پرستوں کا ایک ٹولہ پاکستان کے اوپر مسلط ہے، اور اپنی اپنی باریاں لگا کر کوئی پکھنڈ بنا کر جیلوں میں چلا جاتا ہے، اور کوئی جناب ڈرامے لگا کر لندن میں اپنی عیاشیاں، اپنے سمرز ڈے اور جناب ہالیڈیز مناتا ہے، اور وقت پورا ہونے پر قوم کے مسیحا بن کر یہ پاکستان کے ایئرپورٹوں پر آتے ہیں، اور یہ آ کر کہتے ہیں کہ جی ہم ملک و ملت کے لیے آ رہے ہیں، ہم قوم کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا رے بے وقوف، اور قوم کو بھی کوئی حال نہیں، سادہ لوگ قوم پاکستان کے باسیوں، ذرا خیال کرو، جو اپنی ماں کے جنازے پر نہیں آیا ان کو جناب ٹی سی ایس اور کوریئر کرا دیا، تو آج مینار پاکستان کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں کہاں سے آغاز کروں اور کہاں سے اختتام کروں۔ میں نے کہا قبلہ، قرض اتارو، ملک سواروں سے آغاز کرو، قرض اتارو اور ملک سواروں سے آغاز کرو، اور اختتام 50 روپے کے سٹامپ تک کرو۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نے اس ملک کو، اس وطن کو، اس قوم کو، اس ملت کو کس طرح لوٹ کر کھایا ہے، تم نے اس ملت کا شرادہ کس طرح بکھیرا ہے۔ ہم تم کو بتاتے ہیں کہ احمد قاسمی کو جناب امریکہ کے حوالے کس نے کیا ہے۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ جناب کارگل پر اپنے شہیدوں اور غازیوں کا سودا کس نے کیا ہے۔ یہ ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ قوم کو جناب قرض اتارو اور ملک سواروں پر قوم کا پیسہ لوٹ کر لندن اور سرے محل کے اپارٹمنٹس کس نے بنائے ہیں۔ اور یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اغیار کی گود میں بیٹھ کر تختہ دار پر عاشق رسول ممتاز قادری کو کس نے تک لٹکایا ہے۔ یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ 7B اور 7C کس نے قادیانیوں کے کہنے پر اور برطانیہ کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ختم نبوت کے جناب قانون کے اوپر ڈاکہ ڈالاتا ہے۔ یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کی مسجدوں سے، خانقاہوں سے اور جناب دینی مراکز سے، مدارس سے مسجدوں کے سپیکر کس نے اتارے ہیں۔ یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ درود و سلام کے نذرانے پڑھنے پر یہ FIRs اور یہ W11 کے قانون کس نے لگائے ہیں۔ یہ علماء کو ہتھکڑیاں کس نے لگائی ہیں، یہ مشائخ کی پگڑیاں کس نے نوچی ہیں۔ آج قوم کا بھیڑیا، آج اپنے جناب دانت گرنے کے باوجود وہ جناب گرگ جس کی عمر بھی پوری ہو چکی ہے، لیکن بھیڑیے کو آج نئے شکار کے لیے یہ سجا کر پلیٹ میں لا کر رکھ دیا جا رہا ہے۔ یہ قوم کا مسیحا ہے۔ لانچ کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک لبیک کا راستہ روکیں۔ تو میں نے کہا مرحبا قبلہ، اگر آئے ہیں سیاست کرنے کے لیے تو آؤ ذرا پاکستان کے گلیوں کوچوں میں نکلو۔ یہاں امیر المجاہدین، قائد ملت اسلامیہ، قائد عظیمت پاکستان کے ہر گلی کوچے میں لبیک کا سپرے کر گئے ہیں۔ جو صرف مفاد پرستی کے نام پر باہر نکلتے ہیں ان کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ قوم کو اب پتہ لگ چکا ہے کہ ہم نے ان کے رنگین نعروں کے نیچے نہیں آنا، ہم نے اب پاکستان میں ایک ہی نعرہ لگانا ہے کہ دیکھو دیکھو کون آیا۔ یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ تمہارے سروے بھی کہہ رہے ہیں، یہ تمہاری میڈیا رپورٹس بھی کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر نہ کوئی بلہ آیا، نہ کوئی شیر آیا، نہ کوئی تیر آیا، یہاں محمد عربی کا دین آیا، اور انشاءاللہ آ رہا ہے۔ رہی بات سیاست کی تو میدان کھلا پڑا ہے۔ آؤ، اگر تم یہ سوچ کر آئے ہو کہ میں پھر سے ختم نبوت کے قانون پر نقب زنی کروں گا اور پھر سے جناب میں دینداروں کو جکڑنے کی کوشش کروں گا اور میں تخت لاہور کو جناب اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کروں گا، تو ذرا ایک نظر اڈیالہ میں بھی ڈال لینا۔ تخت کے بخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص
تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص؟ اور وہ جناب جو کہتا تھا کہ یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، یہ تحریک لبیک والے چھوٹا سا طبقہ ہے، آج چھوٹا سا طبقہ پاکستان کے ہر کوچے، ہر گلی، ہر نگر، ہر تحصیل، ہر شہر، ہر ڈویژن، ہر گاؤں میں موجود ہے، اور جناب ان کو جگہ نہیں مل رہی۔ اگر ہاں ہم مصروف تھے جب تم 50 روپے کے اسٹامپ پر ملک کا سودا کر کے، قوم کا سودا کر کے لندن بھاگ رہے تھے، ہم مصروف تھے عمران خان کے ساتھ، ہمارا متھا لگا ہوا تھا ناموس رسالت پر، اسی آڈا لائے ایسی اور سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ساں کہ جناب اسی حضور دے نا تے گردنہ رکھی ہوئی ہیں، تیروں پتہ لگے محمد عربی دے غلامہ نال پنگا کے میں لگی دا، اسی ہوندی تے پھٹی پونج دیتی تے ذرا خیال نہ رہن، اے شیخ یہ مکتب نہیں محخانہ ہے۔ اے میری تمہید سی آج دی کہ قوم جناب جن نے لایا گلی ہوندے ناٹر چلی، آج ہی آ رہا، میں کیا وہ جیل چو آ رہا، وہ فلسطین آزاد کر کے آ رہا، وہ قوم آستے آ رہا، بار حلوے مانڈے پیزے تے جناب برگر تے کے ایف سی تے میکڈونلڈ اڑا کے رتا لال سوا ہو کے آ گیا۔ میں کہا اینج نہیں جے تو آ جاندہ کوٹ لکھ پر جیل چو تاسی بھی کہندے قوم دا لیڈر آ رہا، جڑا 50 روپے دے سٹام دے نسے ایس تو بڑا اس نے دھوکہ کی ہو سکتا کہ ملک دے ظاہر اور باطن سامنے اور پوشیدہ تمام وسائل لا کے ایک جلسہ کیتا۔ میں کہا میاں صاحب اینج نہیں، آؤ ذرا چوکے چاہو بار، یتیم خانے جا کے جلسہ کرو، اے ذرا لبرٹی چوکے جا کے جلسہ کرو، اے ذرا مار روڈ تے نکلو تو انہوں لگے پتہ کہ قوم دا بن کی گیا۔ یہ جو ہے نا تحریک لبیک والے بڑے سخت ہیں، میں نے کہا تحریک لبیک والے سخت نہیں ہیں، تحریک لبیک والے حق پر ہیں۔ آج تک کوئی بتائے کہ تحریک لبیک والوں نے کسی کی ٹرانسپورٹ ایک دن کے لیے کیا ایک منٹ کے لیے بھی قابو کی ہو، لیکن ملک کے جناب تمام ڈی سیز، تمام شہروں کے سیز اور تمام جناب جو پالے ہوئے پچھلے 30 سال پر وہ ساری ٹرانسپورٹ اکٹھی کر کے دے کے جا رہے ہیں، جی لائیں اس جناب ارسطو جس کو جناب اب لندن سے پالش کر کے دوبارہ لایا جا رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے جائیں۔ میں نے کہا اس کو دھوکے میں رکھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ملک کے تمام وسائل ایک دن سارے جمع کر کے کہو کہ قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہے۔ قوم تمہارے ساتھ نہیں کھڑی، قوم اب حضور کے دین کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا۔ یار اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں آئے گا، ہم تو بڑے یقین سے کہتے ہیں، ہاں وہ والا یقین نہیں جو لندن میں جا کر بس کر جاتا ہے، اور وہ یقین بھی نہیں جو کوٹ لکھپت کی جناب جیل میں جا کر بس کر جاتا ہے۔ اور میرا مالک، میرا رب، میرا اللہ انشاءاللہ اپنی تدبیروں سے لائے گا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ جب کہتے تھے تمام ایک پیج پر ہیں، وہ 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کریں، یاد ہے نا، ایسا بھول بڑی جلدی جاندی قوم، 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کرے جی، اس کو لائے ہیں ایک پیج پر ہیں، ایک پیج دے اتنے ٹکڑے کتے لب دے ہی نہیں کتنے کتے، ہاں جی، اور اب بھی سنا ہے ایک پیج پر ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو آپ کا پیج مبارک ہو، ہم اپنی قوم کے ساتھ ایک پیج پر ہیں، ہم اپنی ملت کے ساتھ ایک پیج پر ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ایک پیج پر ہیں، اور ہم ابھی نندن اور جناب مودی کے یار کے ساتھ ایک پیج پر نہیں جا سکتے، اور ہماری تاریخ گواہ ہے۔ یہ تو لائے ہوئے لوگ ہیں اور یہ تو مسلط کیے ہوئے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ میں جو ماحول پاکستان میں دیکھ رہا ہوں، اب پاکستان میں مسلط شدہ اور جناب امپورٹڈ شدہ اور جناب اسٹیبلشمنٹ کے پالے ہوئے نہیں آئیں گے، انشاءاللہ محمد عربی کے غلام آئیں گے انشاءاللہ۔